السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کربلا کے اندر مظلوماً شہید کیا گیا۔ آپ کو شہید کرنے والے وہ بدبخت، وہ قاتلین کون تھے اور ان کا تعارف کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان بدبختوں کا تعارف کروں گا کہ جنہوں نے یہ جرم کیا، باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسلمان کہلائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں تو ہمارے محدثین تک نے ان کو ثقہ لکھا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں عام محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے ان سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ بہرحال وہ جو قاتلین ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کے اندر، اس قتل کے اندر جو حصہ لینے والے لوگ ہیں، وہ سوسائٹی کے اندر برے کاموں کے اندر مبتلا تھے، وہ برے کام بھی کرتے تھے، بلکہ ان کا نسب تک وہ مشکوک ہے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے والا یا تو علی سے بغض کرتا تھا، ناصبی تھا، اور یا وہ ولد زنا تھا۔ یہاں میں پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو تو شیعوں نے قتل کیا۔ اس شیعہ کے لفظ پر اور شیعہ کی تاریخ پر میں پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں ویڈیو، لیکن یہاں میں مختصر بتاتا چلوں کہ کوفہ کے حوالے سے جس طرح مشہور ہے کہ وہاں شیعان علی کی اکثریت تھی، شیعہ میجورٹی تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دراصل شیعہ کا جو لفظ ہے یہ قدیم دور میں، یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ہی شیعہ کا لفظ موجود تھا، اور دو شیعہ تھے اس وقت میں، شیعان علی اور شیعان معاویہ، بلکہ اس سے پہلے بھی شیعان عثمان کے نام سے تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس کوفہ کے اندر جو اکثریت تھی، میجورٹی تھی، وہ شیعہ کی تو ضرور تھی، لیکن شیعان علی کی نہیں تھی۔ شیعان علی یہاں پر موجود تھے، لیکن وہ اکثریت میں نہیں تھے، یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے، ان میں شیعان علی میں سے لوگ بھی تھے اور دوسرے شیعہ بھی تھے۔ یہ تاریخ کا وہ سچ ہے کہ جسے لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ بعد میں پھر نقل کرنے والوں نے، اور ہمارے ہاں چونکہ لوگ ترجموں کے اوپر ہی چلتے ہیں اردو میں، تو ہندوستان پاکستان میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی امام حسین کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے وہ شیعہ تھے۔ امام حسین کو جنہوں نے خطوط لکھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو امام سے باقاعدہ محبت بھی کرتے تھے اور آپ کو امام بھی مانتے تھے، اور آپ کی شیعان علی بھی تھے۔ لیکن ایسے لوگ یا تو اس واقعے سے قبل، کربلا کے واقعے سے پہلے، یا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا جیسے مختار ثقفی وغیرہ، یا وہ لوگ اس مقام تک پہنچ نہیں سکے، یا جو لوگ غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے بعد میں اس کا ازالہ بھی کیا، جیسے توابون ہے۔ توابون نے ایک بڑی تحریک چلائی اور بڑی بے مثال شاندار طور پر انہوں نے قربانی دی، یزیدیوں کے خلاف جنگ کی۔ توابون ان کا نام ہی اسی لیے پڑ گیا کہ انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، اور سب شہید ہو گئے، سارے کے سارے، سب نے اپنی جان دے دی۔ توابون، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی ان کو شیعہ نے مارا، اور یہاں پہ شیعہ سے مراد شیعان علی لیتے، اسی لیے میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ شیعان علی نے نہیں شہید کیا امام حسین کو، بلکہ باغی شامی گروہ، ان کے جو لوگ تھے شیعان، انہوں نے شہید کیا، اور اس کا سرغنہ اس وقت میں یزید بن معاویہ تھا۔ ان میں اس میں بڑی بہترین کتاب جو ہے وہ دیوبند کے عالم دین ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسوہ حسنہ کے نام سے، یعنی شہید کربلا۔ بہترین کتاب اس موضوع پر، بڑی دلچسپ کتاب ہے، انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یزید کے جو بدبختی کے کارنامے ہیں، وہ ابن زیاد کو یہ حکم دینا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور اس کو شہید کر دو۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے، پوری بدبختیاں یزید کی مفتی محمد شفیع صاحب نے وہ وہاں پر لکھی ہیں، کہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ جو بڑے بڑے نام ہیں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے، جو قاتلان ہیں، بدبخت ہیں، ملعون ابن ملعون ہیں، ان کا نام میں آج آپ کے سامنے لوں گا۔ ان میں سے جو مشہور ہیں، سب کا تذکرہ انشاءاللہ کسی اور مقام کے اوپر تفصیلاً ویڈیو کے اندر، اور ان کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ان کے بارے میں مشہور تھا، کس طرح کے لوگ تھے، محدثین نے کیا آراء لکھی ہیں، آج یہاں مختصر طور پر ان کا بیان کرتا ہوں۔ ان میں جو سب سے پہلا نام ہے یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب۔ اس نام سے ہر ایک واقف ہے اس نام پر کتنی لعنتیں پڑتی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں، انبیاء کی لعنتیں، خدا کی لعنت ہو اس یزید کے نام کے اوپر۔ یزید بن معاویہ، یزید کون تھا؟ معاویہ کا بیٹا تھا۔ معاویہ کون تھے؟ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور یہ پورا خاندان اموی خاندان کہلاتا ہے۔ اور جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس میں دیکھ سکتا ہے۔ یزید تو بہرحال وہ بدبخت ہے، اور یزید کا بیٹا تھا معاویہ، کہ اس کے باپ کا نام بھی معاویہ ہے اور بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، لیکن جو بیٹا تھا بہت نیک صالح، بہت اچھا تھا۔ اور یہی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جس طرح سے ہے کہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، تو یزید سے ایک صالح کو نکالا، معاویہ کو۔ اور جب یزید مر گیا اور معاویہ کے پاس حکومت آئی تو اس نے کہا کہ یہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، میرے باپ نے اور دادا نے تو علی سے یہ زبردستی اس کو چھینا تھا، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ تو کچھ عرصے بعد تھوڑی دیر وقت کے لیے اس نے حکومت کی ہے، اور اس کو پھر زہر دے کر مار دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے رحمہ اللہ۔ یزید ملعون کی نسل ختم ہو گئی، وہ آخری اس کا چشم و چراغ تھا، اس کے بعد اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہی۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمنان ہیں، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، فصلی لربک وانحر، اللہ کا شکر ادا کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
ان نشانے کا الابتر، آپ کے دشمن ہی مقتول نسل ہوں گے. تانا دیتے تھے یہ لوگ، یہ اموی تانا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی تو کوئی نسل نہیں رہے گی. اللہ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا. تو الغرض یزید بن معاویہ بن ابی سفیان پہلا یہ بندہ ہے کہ جس نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کی کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا، اور اس کی پوری پلاننگ اس نے کی. آج کل ہمارے ہاں بہت سارے ناصبی مولوی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اس کا کوئی جرم نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تاریخی طور پر یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یزید تو اصل جڑ ہی ساری یزید ہے، اور اسے پہلے جائیں تو اور لوگ بھی اس کے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر تو یزید ہی ہے کہ جس نے سارا کام کیا ہے. مسلم بن عقیل کی شہادت. مسلم بن عقیل کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے. ہانی بن عروہ کا قتل کس نے کیا؟ اسی نے کروایا. مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ دیوبندی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر بھجوایا گیا. یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا. ابن زیاد یزید کے بعد دوسرے نمبر کا بڑا خبیث ہے کہ جس نے امام حسین کی اس پوری شہادت واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے. یہ دوسرا بندہ ہے پلاننگ کرنے والوں میں سے. مسلم بن عقیل کی شہادت، ہانی بن عروہ کی گرفتاری پھر شہادت، اور دیگر لوگ، پانی بند کرانا، گھیراؤ ڈالنا، عمر بن سعد کو لالچ دینا، یہ سارے کام جو ہے ابن زیاد نے کیا. اور ابن زیاد کا جو اصل گروہ سرغنہ گروہ ہے وہ یزید بن معاویہ ہے. یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو ایک مسیحی، ایک کرسچن کے کہنے کے اوپر وہ بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا. اور بصرہ اور کوفہ کے گورنر اس لیے بنایا گیا ابن زیاد کو تاکہ وہاں پر موجود جو امام حسین کے حامی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو قید و بند میں ڈالا جائے، ان کو کرفیو لگایا جائے، سارے کام کیے جائیں. ابن زیاد ہے دوسرے نمبر کے درجے کا خبیث، اللہ کی لعنت ہو اس پہ. اس میں تیسرے نمبر کا جو اہم کردار ہے وہ عمر بن سعد بن ابی وقاص. یہ بیٹے ہیں سعد بن ابی وقاص کے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص. اور مولانا محمد اسحاق نے لکھا ہے اپنی کتاب میں خبیث ابن طیب، یعنی یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص یعنی اچھے کا بیٹا برا، ایک برا ہے لیکن اچھے کا بیٹا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے باپ صحابی تھا تو اس کا کوئی مرتبہ بن گیا، نہیں، اس سے نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے اوپر ہے. اور ایک نبی کا بیٹا بھی اگر جرم کر لے تو قرآن مجید کے اندر حضرت نوح کا بیٹا تو وہ کوئی معصوم نہیں ہو جاتا. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ایک صحابی کا بیٹا ہو اور اس نے کوئی جرم کر لیا تو چونکہ اس کا باپ صحابی ہے تو لہٰذا اس کو کوئی فضیلت حاصل ہو جائے گی. کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس جیسا شخص اس جرم کے اندر لالچ کی وجہ سے، رے کی حکومت کی وجہ سے وہ اس جرم کے اندر شریک ہو گیا. اور یہ بھی ابن زیاد نے اسے لالچ دی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رے کا گورنر بنا دیا جائے تمہیں تو یہ کام کر لو. بہرحال اور یہ وہ شخص ہے پھر دشمنی کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا کہ سب سے پہلے تیر چلانے والا بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص ہے. یہ ہے وہ شخص. اب یہ کیفیت انسان کی کیوں ہو جاتی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ مشہور تھا کہ بڑا نمازی تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس طرح کے کاموں میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا جرم اس سے کیوں ہوا. یہ منافقت ہے. اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ بظاہر تو لوگ کہیں کہ جی ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، نماز روزے بھی کرتے ہوں، لیکن جب حق کی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسے خود اس کے والد نے اس سے تنگ تھے اور پریشان تھے. صحیح مسلم کی اندر روایت ہے کتاب الزہد کے اندر، عامر بن سعد بن ابی وقاص وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بھائی کا نام عمر، یعنی عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بھائی کا نام عامر بھی ہے. وہ اچھے ہیں، اور یہ جو عمر بن سعد بن ابی وقاص ہے یہ برا انسان ہے. وہ عامر کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اپنے اونٹوں میں تھے، یعنی اس اونٹوں کا کام کر رہے تھے کچھ، اتنے میں ان کا بیٹا عمر آیا. جب سعد نے اس کو دیکھا کہا کہ میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو وہ اترا اور بولا تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں ہی پڑے ہوئے ہو اور لوگوں کو تم نے چھوڑ دیا، وہ سلطنت کے لیے جھگڑ رہے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے سینے پہ مارا، اور کہا چپ رہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار ہو، مالدار ہو، اور فتنہ کے وقت ایک کونے میں چھپا بیٹھا ہو، ایک کونے میں رہو. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں خود اس کی والد کی رائے جو ہے وہ درست نہیں تھی. عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ ملعون ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. چوتھا جو نام ہے وہ ہے شمر بن ذوالجوشن بن عامر بن ساسا الضبابی کا. شمر بن ذوالجوشن ملعون ہے، یہ بنی کلب سے تھا، یہ نجد قبیلہ ہے. اور شمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا نام ہے، یہ خود بھی یہودی تھا. اور اس کی ماں کے بارے میں تو عرب میں مشہور تھا کہ وہ یہودیہ ہے، وہ خاتون. اور کلب جو ہے یہ بنو کلب قبیلے سے تھا. کلب عرب کے اندر دو قبیلے ہیں، ایک حجازی ہے اور ایک نجدی ہے. تو یہ حجازی نہیں تھا، یہ نجدی قبیلہ تھا. اور شمر نے وہاں پر کربلا کے اندر اپنے آپ کو حجازی قبیلے کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ اس نے بولا تھا. یہ جو ہے اس کے بارے میں بعض نے کہا ہے اس کے جرائم بہت بڑے ہیں. یہ وہ شخص ہے ملعون جو امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا. بدبخت، ملعون شمر بن ذوالجوشن. سفید کتے کی شکل میں امام علی مقام نے اس کو دیکھا تھا. اور یہ بندہ برس کے اندر اس کا چہرہ بدبودار ہو گیا تھا برس کے مرض کی وجہ سے. اور اس کا جو یہ قبیلہ ہے یہ عرب کے اندر سارے قبیلوں کے اندر برا مشہور تھا. بنو کلب جو قبیلہ ہے جو نجد سے ہے، پورے عرب اس قبیلے سے پناہ اور یعنی گندگی اور برائیوں کے اعتبار سے برا مشہور تھا پورے علاقے کے اندر. پانچواں جو شخص ہے وہ ہے عزرہ بن بجلی. یہ بجلی قبائل میں سے تھا، یہ بھی نجد قبیلوں میں شمار ہوتا ہے. اور یہ اسلام سے مرتد ہو گیا تھا. یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مسلمہ کو نبی اس نے مانا تھا. یہ اس زمانے کے اندر تھا. پھر بعد میں یہ توبہ طائب ہوا اور خوارج کے اندر شامل ہو گیا. پھر یہ
امام علی کے خلاف بھی لڑا ہے، خوارج کے ساتھ تھا یہ، اور اس کے بعد پھر یہ امویوں کے لشکر میں شامل ہو گیا، کیونکہ خوارج بعد میں جو ہے وہ یا تو مارے گئے یا وہ حضرت علی کی دشمنی کے اندر امویوں کے ساتھ شامل ہو گئے. وہ ان کو بھی دشمن سمجھتے تھے، لیکن وہ ان کی اصل دشمنی جو تھی وہ مولا علی کے ساتھ تھی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ خوارج نے اگر وہ امویوں سے دشمنی کرتے تو انہوں نے کسی اموی کو نہیں مارا، لیکن خارجیوں کے ہاتھوں ہی مولا علی کی شہادت ہوتی ہے. تو بڑا دشمن جو ہے یہ خارجی اپنا دشمن جو ہے یہ بڑا امام علی کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے آگے پھر اہل بیت کو بھی انہوں نے شہید کیا. یہ وہ بندہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس امام حسین کا سر لانے والوں میں سے، ابن زیاد کے پاس امام حسین کا سر لانے والوں میں سے یہ بندہ ہے. ایک اور بندہ ہے شبس بن ربعی، یہ بنی یربوع میں سے ہے، یہ بھی نجد کے قبائل میں سے ہے، اور سجا خاتون کو اس نے نبی مانا تھا. یہ سجا جو مدعیہ تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو یہ نبی مانتا تھا، بلکہ اس کا مؤذن بھی تھا، اس کی مسجد میں اذانیں دیتا تھا. اور پھر اس نے اسلام دوبارہ قبول کیا اور یہ بھی خوارج کے اندر شامل ہو گیا. اسی طرح ایک اور نام ہے محمد بن اشعث، یہ امام علی علیہ السلام کے لشکروں میں سے تھا، منافق تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام دیکھیں فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا اور اسی نے امام حسین کو شہید کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں ہونے سے بندہ معصوم نہیں ہو جاتا. امام کے لشکر، اس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں منافقین بھی تھے. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول منافق تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ بیعت رضوان کرنے والوں کے اندر بھی شامل ہے عبداللہ ابن ابی. تو کیا اس سے بھی اللہ راضی ہے؟ تو یہ نہیں ہو جاتا، بلکہ بعض کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے لکھنے کے اوپر مامور کیا تھا. کاتبین وہی تھے، کیا تھا؟ کاتب وہی تھا، قرآن مجید لکھتا تھا، وہ مرتد ہو گیا. تو کیا اس کی کتابت وحی کی وجہ سے ہم اس کو ذمہ داری دی تو کیا ہم یہ کہیں کہ اس کی فضیلت حاصل ہو گئی اسے؟ نہیں، اصل فضیلت تو اعمال کے اوپر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اندر شریک ہوگا اس کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. تو یہ بھی منافقین میں سے تھا. میں نے آپ کو بتایا اگرچہ امام علی کے لشکر میں تھا، لیکن اس کی حالت بالکل وہی ہے جو منافقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. آٹھواں بندہ ہے الحسین بن نمیر، حسین سواد کے ساتھ ہے، حسین بن نمیر. یہ بندہ یہ بھی کندہ قبیلے میں سے تھا اور بنو نجد کی شاخ ہے یہ کندہ. آگے دیکھیں گے نا یہ سارے قاتلین آپ کو اسی نجد قبیلے سے آپ کو ملیں گے. اس کے باپ نے اس کی ماں کو نکال دیا تھا گھر سے زنا کی وجہ سے، اور مشہور ہو گیا تھا، اس کے باپ کو پتہ چل گیا تھا، اور اس کا باپ یہ کہتا تھا کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے. اور یہ وہ بندہ ہے کہ یزید کے دور میں اس نے کعبہ کے اوپر منجنیق چلائی اور مدینہ کے اوپر قتل و غارت گری کی، وہاں انصار صحابہ کو شہید کیا. یہ وہ بندہ ہے حسین بن نمیر. یہ یزید کے پولیس کا آفیسر تھا، اور اس کو یہ ذمہ داری تھی کہ یہ کوفہ کے اندر جو امام حسین کے حامی ہیں ان کو شہید کرے اور ان کو پکڑے. اسی طرح ایک اور بندہ ہے حرملہ بن کاہل. حرملہ زانی، شرابی، فاسق، اور پورے سوسائٹی مشہور تھا کہ بدبخت انسان ہے. اس کا بھی یہ نجد قبائل میں سے تھا اور امام علی سے شدید بغض رکھتا تھا، اور اموی لشکر کا پھر بعد میں حصہ بنا، اور عمر بن سعد کے لشکر میں تیر اندازوں کا سربراہ تھا. اس کو ذمہ داری تھی کہ تیر اندازی کی. یہ امام حسین کے سینے پر اس نے سب سے پہلے تیر مارا تھا، اور اسی نے بدبخت نے امام علی اصغر کو شہید کیا، اور امام حسین کے ہاتھوں میں اپنے وہ خون لے کر اس طرح آسمان کی طرف اچھالا، اور دیگر اگر تو اسی کے اوپر راضی ہے تو میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں. یہ حرملہ بن کاہل یہ بدبخت اور ملعون ہے. بعد میں مختار کے زمانے کے اندر اس کو قتل کیا گیا، مختار ثقفی نے، اللہ کی رحمت ہو مختار کے اوپر. اس کی جو والدہ تھی مشہور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنی بہن سے پیدا ہوا تھا. اس کے باپ نے اس کی بہن کے ساتھ یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، فتوہ بنت کاہل سے، اور اسی سے یہ مردود پیدا ہوا. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل البیت سے جو محبت کرے گا وہ اس کے خون حلال ہوگا، اور جو نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے جو ان کے مقابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ولد الحرام ہوتے ہیں اور وہ صحیح خون نہیں ہوتا. حرملہ بن کاہل کو دیکھ لیں. اسی طرح ایک نام ہے سنان بن انس اشجعی کا. یہ بندہ بھی جو ہے اس کا قبیلہ یہ نجد کی شاخ میں سے ہے، اشجع قبیلے میں سے تھا، اور یہ نجد کی شاخ ہے. اس کی ماں کا جو تھی نہلہ بنت سہیل اشجعی ہے، اور پورے علاقے میں مشہور تھا اس کی ماں کے بارے میں کہ یہ زانیہ ہے اور پیسے لے کر یہ کام کرتی ہے. اس نے امام حسین علیہ السلام پر نیزے کا وار کیا تھا، یہ سنان بن انس نے. یہ وہ بندہ ہے کہ اس کا یعنی خاندانی پیشہ تھا ان کی خواتین کا کہ وہ یہ کام کرتی تھی. ایسے لوگ ہیں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے. امام حسین علیہ السلام کی غربت آپ دیکھیں کہ کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں خیر القرون، بڑا اچھا زمانہ تھا، اس میں اچھے صلحاء اچھے لوگ بھی موجود تھے. اس طرح کے ولد الزنا اور حرامی بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھتے تھے، جس نبی کا، اس کے خاندان کو دیار غیر کے اندر مسافری اور غربت کی حالت کے اندر بھوکا پیاسا تڑپا کر شہید کیا. جب جناب عباس شہید ہو گئے تو آپ کا سر امام حسین علیہ السلام کی گود میں تھا. امام حسین نے آپ کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا الان ان کا سر ظہری وقلت ہیلتی وشمتت بی عدوی. ہائے افسوس، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور دشمن خوشیاں منائیں گے. امام حسین کو اتنی مظلومیت کے ساتھ اس بدبخت امویوں نے شہید کیا.
آج کہتے ہیں کہ ہم ان کے ان برائیاں بیان نہ کریں، ان کے خلاف بات نہ کریں۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں، حکیم بن طفیل بن عامر ہے، مالک بن بسر ہے، دیگر لوگ ہیں، یہ سارے وہی ہیں، یا تو ان میں کوئی ولد الزنا ہے، کوئی شرابی کبابی ہے، اور اکثر ان میں سے بنو نجد قبائل میں سے ہیں، اور نجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا ہنالک الزلازل، یہاں زلزلے ہوں گے، وبہا یطلع قرن الشیطان، یہاں سے شیطان کا سینگ برابر ہوگا۔ نجد کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، نجد سے سینگ نکلا، شیطان برآمد ہوئے، اور وہ شیطان آج تک ہے نجدی، وہ نجد کے شیطان ہی شیاطین شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو ان میں سے کچھ ایسے ہیں، باغی تک لکھتے ہیں معاذ اللہ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اکثر ان میں سے ہمارے اہل حدیث بھائی وہ چونکہ نجد سے ان کے شیخ ہیں تو اس لیے وہ یزیدی بن جاتے ہیں۔ یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا بیان تھا، تاکہ ہمارے ہاں لوگ واقف ہو جائیں کہ کون کون لوگ تھے، وہ نام ان کے سامنے آ جائیں۔ ان کی تفصیلات ملتی ہیں، مختصر آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امام علی مقام کی سیرت پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔